بہت بنیادی بات ہے. مجھے کل یہ اطلاع ملی کہ یہاں ہندو بھائی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی میرے بھائی ہیں، شوق سے ہیں، یہاں سے وہ بھی کچھ لے کے جائیں گے، ضرور آئیں. مگر اسلام میں اور دوسرے دھرموں میں، اور بہت اچھے اچھے دھرم ہیں وہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوسرے مذہب بھی بہت اچھے اچھے ہیں، مگر خصوصیتیں ہوتی ہیں. میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کرسچینٹی کو لے لیجئے، عیسائیت کو لے لیجئے. ان کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ایک میں تین، تین میں ایک. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم کو سمجھاؤ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک میں تین اور تین میں ایک کیسے ہو سکتا ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک کیسے ہو سکتا ہے، سمجھاؤ ہم کو. تو کہیں گے کہ اگر آپ عیسائی ہونا چاہتے ہیں تو سمجھنے کی فکر نہ کیجئے، مان لیجئے. مان لیجئے، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی شے سمجھے بوجھے بغیر مان لی تو تم رسمی مسلمان تو ہو سکتے ہو، اصلی مسلمان نہیں ہو سکتے. ہر شے کو پہلے سمجھو، عقل کو آگے رکھو. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب تک بچائے ہوئے تھا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں یہاں پر گول کر جاتا تھا. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. جو جماعت اسلامی کے افراد تشریف فرما ہیں ان کو یقیناً عربی آتی ہوگی، بہت سے علماء تشریف فرما ہوں گے، طلباء تشریف فرما ہوں گے جو عربی زبان سے یقیناً واقفیت رکھتے ہوں گے. عربی زبان میں ایک شے ہوتی ہے موصوف صفت، اور ایک ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہاں پر ترجمہ اکثر لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے. اگر یہاں پر موصوف صفت ہوتا تو قرآن کی آیت یوں ہوتی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق. والدین الحق، الف لام اس میں لگا ہوا ہوتا. جب الدین الحق ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا سچا دین. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اگر الدین الحق ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا سچا دین جو غلطی سے لوگ کر جاتے ہیں. نہیں، اس کا ترجمہ صحیح سچا نہیں. یہاں پر دین الحق ہے، الف لام نہیں ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. یعنی وہ دین کے جو حق کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. ساری عصبیتوں کو گرا دو، تم اسلام کی حقانیت کو نہ دیکھو، حق کو ڈھونڈو. جب حق مل جائے گا تو اسلام خود ہی مل جائے گا. اب میں اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور کرسچن یہاں بیٹھے ہیں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آپ سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کر رہا ہے. اسلام آپ سے یہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیں. اسلام آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کہیں. اسلام آپ سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے. اسلام تو یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے دماغ کو خالی کیجئے بالکل، اور خالی کرنے کے بعد ستیہ کی تلاش کیجئے، فیکٹ کو ڈھونڈیے، حق کو دیکھیے. جو حق مل جائے اسے قبول کر لیجئے. جو حق ہوگا وہی اسلام ہوگا. صلوات اور محمد وآلہ. اب اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ ہندو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں تو وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ذرا ان کے لیے بھی کچھ کہہ دوں. کوئی میرے بھائی ہیں. یہ تو دربار اہل بیت ہے، دربار رسول ہے. یہاں سے ہر ایک کو فیض ملنا چاہیے، ہر ایک کی مشکلیں کھلنا چاہیے. دیکھیے قرآن نے حضور کی بات کیا کہی ہے، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. مسلمانوں کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات ہے. یہ حضور رحمت للعالمین ہیں. ان کا کام کیا ہے کہ یہ لوگ زنجیروں میں، جس زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، ان زنجیروں کو یہ کھولتے چلے جاتے ہیں. توہم پرستی کی زنجیریں، سپرسٹیشنز کی زنجیریں، ابھی اور بھی زنجیریں وہ کہوں گا بعد میں. آج کر دوں گا تو کل مجمع کم ہو جائے گا. کہوں گا ضرور، میں چھوڑوں گا تھوڑی اس کو. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں 4-5 سال پہلے
ایک معجزہ کہا گیا ہوا، چمتکار جسے ہندی میں کہتے ہیں میریکل. کیا؟ گنیش کی مورتیاں دودھ پیے جا رہی ہیں. یہاں بھی ہوا ہوگا. پوری دنیا میں صاحب جنگل کی آگ کی طرح سے منٹوں میں یہ خبر پھیل گئی اور مندروں میں لائن لگ گئی. دودھ کے پیالے لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور گنیش کی مورتیاں جو ماربل کی ہوتی ہیں، سنگ مرمر کی، وہ دودھ پیے جا رہی ہیں. برا تو نہیں مانیے گا. ہمارے یہاں جو اخبار چھپتا ہے اس میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے تصویر دیکھی کہ ہم اور اچھے ہندو یہ کہتے کہتے مرے جا رہے ہیں کہ ہندو مسلمان ایک ہو جائیں، ہندو مسلمان ایک ہو جائیں، مگر نہیں ہوتے. مگر جب گنیش کی مورتی نے دودھ پینا شروع کیا تو جہاں چوٹیاں ہاتھوں میں پیالہ لیے ہوئے تھیں وہاں داڑھیاں بھی ہاتھوں میں پیالے لیے ہوئے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھی تصویر. اتنا کمزور ہمارا عقیدہ ہے، ذرا غور کیجیے گا. اتنے معجزوں کے ہم عاشق ہیں اور فدائی ہیں اور جستجو رہتی ہے کہ کہیں بھی کوئی معجزہ دکھائی دے جائے ہم لائن لگا کھڑے میں ہیں. میں نے خود دیکھی تصویر، وہ گول ٹوپی اور داڑھی اور پیالہ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. جناب جب یہ معجزہ ہوا ہے تو صبح کو لکھنؤ میں دودھ کا بھاؤ تھا 8 روپے لیٹر اور شام ہوتے ہوتے بھاؤ ہو گیا 80 روپے لیٹر. 10 ٹائمز. وہ تو کہیے کہ شام ہوتے ہوتے معلوم ہو گیا کہ دس از آل ہاکس. یہ سب ڈرامے بازی ہے، سب فراڈ ہے. ورنہ اگر ایک آدھ دن اور یہ معجزہ چل جاتا تو ہمارے بچے تو بھوکے مر گئے تھے. قصہ ختم ہو گیا. اور اس فراڈ پر سے پردہ کس نے ہٹایا؟ میں غلط بات نہیں کہہ سکتا. کسی مسلمان عالم نے پردہ نہیں ہٹایا، بلکہ جو پڑھے لکھے ہندو تھے، سائنٹسٹ، انہوں نے پوری ریسرچ کر کے جلدی تڑپڑ کر کے وہ چور پکڑ لیا اور بتا دیا کہ یہ سب فراڈ ہے اور ہاکس ہے. دیکھیے میں قرآن مجید میں ایک آیت برابر پڑھا کرتا تھا اور آپ نے برابر اس آیت کو سماعت فرمایا ہوگا. برابر یہ آیت عنوان کلام قرار دی جاتی ہے. مگر میں اپنا چور آپ کو خود ہی بتا دوں کہ میں ایک آیت پڑھتا تھا، اس سے ملی بھی 3 آیتیں اور تھیں، وہ نہیں پڑھتا تھا. کہ میں یہ 3 آیتیں پڑھوں گا لوگ کہیں گے اس کے معنی کیا، تو بتاؤں گا کیا. میں ایمان تھا میرا کہ قرآن ہے. میری ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کل سمجھ میں آ جائے گا. میری سمجھ میں نہیں آئے گا، آنے والی نسلوں کی سمجھ میں آ جائے گا. وہ کون سی آیت؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہاں پر آ کے میں بھی رک جاتا تھا اور سب رک جاتے ہیں. مگر یہ آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، آگے تک چلتا ہے سلسلہ. آگے کیا ہے؟ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. آگے کیا ارشاد ہے؟ اسی سے ملی بھی آیت ہے، وہ پورے تسلسل آیتوں کا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اب سلسلہ ختم ہوا کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں کچھ کھلائیں کچھ پلائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق. کھلانے والے تو ہم ہیں، پلانے والے تو ہم ہیں، رزق دینے والے تو ہم ہیں. اب یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی. اسلام جس میں توحید کا تصور اتنا عرفہ و اعلیٰ اور ریفائن ہے، کتنا ریفائن اور عرفہ و اعلیٰ تصور ہے کہ ایک دعا میں آئے، دعا مشہور ہمارے یہاں ہے، بہترین دعا ہے، بہت مزہ. اس کے جملے میں بتا رہا ہوں توحید سے متعلق. یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہو. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب سے ہے. اس کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں. جو جانتا ہے بس وہی جانتا ہے. کہاں یہ عرفہ و اعلیٰ تصور توحید کا، جس کے معنی ہے کہ اللہ کہتے ہی جو تصور تمہارے ذہن میں آئے سمجھ لو کہ وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کے لفظ سے جو بھی جس طرح کے بھی تصور آئے تمہارے ذہن میں سمجھ لو کہ یہ اللہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے. اب کہاں یہ اتنا عرفہ والا اور ریفائن تصور ہو، کہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے
کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم کو لڈو کھلاؤ. ابھی یہ ان کو میچ نہیں کر رہی ہے بات. ہم نہیں چاہتے کہ تم ہم کو دودھ پلاؤ. ابھی تو یہ میچ ہی نہیں ہے بات. ایک دوسرے چسپیدہ نہیں ہو رہی ہے, ایک دوسرے سے چپک نہیں رہی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ مگر اطمینان تک کبھی سمجھ میں آئے گا. جب یہ چمتکار ہوا اور گنیش جی کی مورتیوں نے بخیال خود دودھ پینا شروع کیا, تب میں نے کہا 1500 برس پہلے یہ آیت اس لیے نازل کی گئی تھی کہ معبود برحق اور معبود باطل کا فرق واضح ہو جائے. معبود باطل وہ ہوتے ہیں جو تمہارے بچوں کا دودھ پی جاتے ہیں. معبود برحق وہ ہوتا ہے جو بچے کے ماں کی گود میں آنے سے پہلے اس کی چھاتی میں رزق فراہم کر دیا کرتا ہے.